السلام علیکم ناظرین، میرا نام رضوان ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میری امی ابو، میری 2 بہنیں اور میں۔ میری دونوں بہنیں میرے سے بڑی ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ میری بڑی بہن کا نام ریشما ہے اور چھوٹی بہن کا نام عائشہ ہے۔ ریشما بہن کے شوہر باہر کے ملک جاب کرتے ہیں اور عائشہ بہن کے شوہر پاکستان میں ہی ہوتے ہیں۔ میری دونوں بہنیں اپنے گھروں میں کافی سکھی ہیں اور ان کو آج تک کوئی بھی دکھ نہیں پہنچا۔ میری امی ابو بھی میری بہنوں کے سسرال والوں سے اچھا تعلق رکھتے ہیں۔ میرے ابو مزدور آدمی ہیں اور محنت مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالتے ہیں۔ میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور چھٹی کے بعد میں ایک جاب کرتا ہوں اور برگر اور شاورما کی دکان لگاتا ہوں۔ میرا کام کافی اچھا چلتا ہے اور میں رات 12-1 بجے تک کام کرتا ہوں اور وہاں سے بھی مجھے 1000-2000 روپے بچ جاتے ہیں اور میرے گھر کا خرچہ نکل جاتا ہے۔ ایک دن میں برگر شاورما کی ریڈی بند کر کے گھر واپس آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک عورت ملی۔ وہ عورت دکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ میں موٹر سائیکل پر گھر آتا تھا اور میرا گھر میری دکان سے تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر تھا۔ میں شہر میں برگر شاورما کی ریڈی لگاتا تھا اور میرا گھر ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ وہ گاؤں شہر کے ساتھ ہی تھا۔ میں بائک پر گھر آ رہا تھا تو اس عورت نے مجھے ہاتھ دیا۔ میں نے اس کو پیچھے بٹھا لیا تھا۔ وہ عورت میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی تھی اور میں بھی اس کی باتوں میں آنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی تھی کہ آؤ میرے گھر آ جاؤ، میں وہاں پہ تم کو چائے پلاؤں گی۔ میں نے بھی اس کو کہہ دیا تھا، سردیوں کے دن تھے، کہ چلو میں آپ کو گھر اتار دیتا ہوں اور آپ سے چائے پیتا جاؤں گا۔ وہ عورت اکیلی رہتی تھی اور اس کے شوہر باہر کے ملک ہوتے تھے۔ اس نے مجھے گھر بٹھا لیا تھا اور چائے پلا دی تھی۔ چائے پینے کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کس دنیا میں گم ہو گیا ہوں۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ زبردستی کوئی کام کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے ساتھ کس طرح کا کام ہو رہا ہے۔ اب میں بھی ہل نہیں سکتا تھا، لیکن میرا دماغ جاگ رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میں اس عورت کے جھانسے میں آ گیا ہوں اور اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ آدھی رات ہو گئی تھی۔ اس عورت نے مجھے کوئی کھٹی چیز کھلائی تو مجھے ہوش آ گیا تھا۔ میں اس کی باتیں سنا کر واپس آنے لگا تھا اور اس کو پولیس کو بتانے کی دھمکی دی تھی۔ وہ میرے سے معافی مانگنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے بھی اس کو معاف کر دیا تھا اور آئندہ کسی بھی عورت کے جھانسے میں آنے سے توبہ کر لی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔